ہاسپٹل میں کبھی بھی ڈینگی وارڈ ہے سچ نہیں بنا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل بیڈس کو کنورٹ کیا, آلریڈی ہاسپٹل بہت کم ہیں اور اوور کراؤڈڈ ہیں. ایوریج ہمارے ایک بیڈ پہ 2 مریض ہوتے ہیں ویسے بھی. اب کیونکہ ڈینگی کا ایپیڈیمک آ گیا اور اسکیئر آ گیا ہے, اور میرا خیال ہے 90% مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کو داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو ڈاکٹر کے دیکھنے کی ضرورت اور بلڈ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئکلی پروسیس ہو جائے تو جو ہم نے, کیونکہ وارڈ ابھی بلڈ کرنا, نیا بلڈنگ بنانا تو ممکن نہیں ہے, تو ہم نے اپنی ایڈمنسٹریٹو بلاک جو ایم ایس صاحب کے کمرے اور اے ایم ایس ایس کے کمرے وہ خالی کرا لیے ہیں, اپنا کانفرنس روم خالی کرا کے اس کو کنورٹ کر دیا ہے میک شفٹ انٹو ڈینگی یونٹ. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں ڈینگی یونٹس بنانے پڑیں گے. یہ ہماری نیڈ ہے, ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں 100 بیڈ کا بڑے ہاسپٹل میں ڈینگی یونٹ ہونا چاہیے ود پراپر پروٹوکالز. تو اس لیے فی الحال ہم نے ایڈمنسٹریشن کو تنگ کر کے ان کو کالج سائٹ پہ شفٹ کر کے میک شفٹ یہ بنایا ہے, اور ٹرائی ایج روم بنایا ہے. کل ابھی آج شام سے آپ بورڈز دیکھیں گے کہ جناق سے باہر نیلے رنگ کے مچھر کی فوٹو, اور وہ گائیڈنگ ٹرائی ایج ہوگا جو گائیڈ کرے گا, اور اس کی انٹری ہاسپٹل کی عام انٹری نہیں ہے, فرق انٹری سے انٹر ہوں گے, تاکہ ایک نمبر وہ اگنور نہ ہوں پیشنٹس اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے, اور دوسرا جو باقی ایمرجنسیز آ رہی ہیں وہ اگنور نہ ہوں. اس لیے ہم نے اپنی ایمرجنسی کی کیپیسٹی ڈبل کر دی ہے اور ڈینگی کی بالکل سیپریٹ ایمرجنسی کر دی ہے. لیکن جی اس میں جو میری اپنی ایک تحقیق پبلش ہوئی ہے انٹرنیشنل جرنل آف انفیکشس ڈیزیز میں, امریکہ میں, اگر گوگل پہ یا کسی سرچ انجن پہ آپ میرا نام اور ڈینگی ڈالیں گے تو آپ کو مل جائے گی. اس میں بھی اور ابھی بھی یہی ہمارا مشاہدہ ہے کہ ٹین ایجرز زیادہ ہیں, 20 سال سے 50 سال کی عمر کے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے, اور مردوں کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. مردوں کا کیونکہ ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے, عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایکسپوئر زیادہ ہے, انہوں نے دفاتر میں بھی جانا ہے اور انہوں نے روڈز پہ بھی زیادہ جانا ہے, شاید اس لیے ان کو ماسکیٹوز زیادہ بائٹ کر رہے ہیں. اور زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے ہمارے جو 90% کیسز آ رہے ہیں ان کے پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہیں, پلیٹلیٹس خون میں کم ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے باقی دنیا کے ممالک ہیں, باقی دنیا کے ممالک میں بچے زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ ایک بڑی پیکیولر چیز ہے کہ یہاں اڈلٹ پاپولیشن زیادہ افیکٹڈ ہے, بچے بہت کم, اور باقی دنیا میں بلڈ پریشر لو ہوتا ہے لوگوں کا, ہمارے پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں. اچھا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کیونکہ آپ کے ذریعے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو بالکل بے فکر ہو جائیں. پلیٹلیٹس ہماری اپنی اسٹڈی ہے جو آپ کو مل سکتی ہے ویب انجنس پہ, کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹ کا نمبر ضرور کم ہو جاتا ہے, عام طور پہ 30,000 20,000 10,000 ہو جاتا ہے, جو کہ 1,50,000 سے 4.5 لاکھ نمبر ہوتا ہے نارمل بندے میں, یہ 20,000 30,000 تک ہو جاتا ہے. لیکن ڈینگی میں عام طور پہ بلیڈنگ نہیں دیکھی جاتی 99% کیسز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ پلیٹلیٹس کی سائز بڑا ہو جاتا ہے. ڈینگی میں اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ایک کمپنسیشن رکھی ہے کہ آپ چھوٹے سائز کی پلیٹلیٹس نہیں, بڑے سائز کی آپ کی پلیٹلیٹس بنتی ہیں, اور آپ کی پلیٹلیٹس آپس میں جڑتی زیادہ ایزیلی ہیں, سٹکی پلیٹلیٹس ہوتی ہیں. اس لیے آلدو نمبر کم ہوتا ہے لیکن پلیٹلیٹس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. اور ہماری WHO کا, کیونکہ میں ہی چیئرمین ہوں گائیڈ لائن کمیٹی کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی, جو انہوں نے گائیڈ لائن ہمیں بنانے کے لیے کہی, تو ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ 10,000 تک پلیٹلیٹس اگر کم ہو جائیں تو آپ پلیٹلیٹ نہیں لگائیں. اگر خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہو جائے تو پلیٹلیٹس ضرور لگائیں. اور پلیٹلیٹ سنگل ڈونر نے دینی ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہی بلڈ گروپ والا ہو, کوئی بھی بلڈ گروپ والا دے سکتا ہے. اور دوسرا وہی ڈونر 15 دن تک روز پلیٹلیٹس دے سکتا ہے, بار بار ڈونرز کو نہیں بدلیں کیونکہ اس سے اینٹی جینیسٹی ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, سب سے زیادہ 90% کیسز کو گھر میں علاج ہونا ہے. ان کو ایئر کنڈیشننگ اور ڈرائی انوائرمنٹ اگر افورڈ کرتے ہیں وہاں رہیں, دھوپ میں نہیں نکلیں. کمبل لے لیتے ہیں 90% مریض, کمبل لیں گے تو ان کا بخار بہت زیادہ ہوگا. تھوڑی سی سردی برداشت کر لیں, کانپنی برداشت کر لیں, چادر لے لیں کاٹن کی, اور اس کے علاوہ پانی وافر مقدار میں پئیں اور ٹھنڈا کر کے تھوڑا پانی پئیں, اس سے بھی بخار کم ہوگا. پیراسیٹامول کے علاوہ کوئی دوائی نہ لیں, خاص کر ایسپرین, بروفن, ڈائکلوفینیک, یہ بالکل نہیں لیں درد کی دوائیں, اور اگر لے رہے ہیں تو بند کر دیں. اگر
اس کے علاوہ خوراک میں کوشش یہ کریں اگر ان کو شوگر کی تکلیف نہیں ہے تو میٹھا زیادہ لیں کیونکہ کیلریز کی ضرورت ہے، اور شہد بہت مفید ثابت ہوا ہے اس میں. کانسٹیپیشن قبض اس بیماری کا حصہ ہے مریض کو، اس کے لیے فائبر زیادہ لیں، پپیتا لیں، سیب، گھیا، کدو، ٹینڈے، اس قسم کی فائبر ویجیٹیبلز اور فریش فروٹس لیں، تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کیونکہ مریض جب ہو جاتا ہے اور مریض کو ٹریول کرنا ہے، شدرے سے یہاں آ رہا ہے تو وہ یہاں آئے گا، یہاں کے مچھرز کو بھی انفیکٹ کرے گا، تو وہ انسیکٹ ریپیلنٹ جیسے ماسپل ہے WHO کا ریکمینڈڈ ہے وہ لگا کے مریض کو شفٹ کریں. ایسے ہی نہ کر لیں کیونکہ جہاں جہاں وہ مریض جائے گا جو مچھر کاٹے گا وہ مچھر انفیکٹ ہوگا، آگے پھیلے گا. اور اسی طرح جو مریض کے قریبی رشتہ دار ہیں جو اسی گھر میں رہ رہے ہیں وہ ماسپل کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک گھر سے 4 5 کیسز آ رہے ہیں. اب آپ ایک اور مشاہدہ اس ایپیڈیمک میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیزیز شفٹ ہوئی ہے اندرون شہر سے ڈیفینس میں اور پورش ایریاز میں، گلبرگ وغیرہ میں. اس کی وجہ یہ دیکھی گئی ہے کہ سوئمنگ پولز ادھر کافی ہیں، تقریباً 20% گھروں میں سوئمنگ پولز ہیں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ سوئمنگ پولز فی الحال خالی کر دیں، خشک کر دیں تاکہ ان کی بریڈنگ سپریس ہو سکے. اب میں ڈاکٹر ڈیبرا پیٹلز جو WHO کی ہیڈ ہیں ہمارے اس ملک کے لیے، جو ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہی ہیں، ان کی گائیڈ لائنز میں نے ہی جیسے چیئر کی تھی کمیٹی، اور ابھی کل ان کی وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میٹنگ ہے. یہ اپنے باقی ممالک سے ایکسپرٹ انہوں نے پرومس کیا کہ یہ لائیں گی تاکہ ہم ایک کانکریٹ ایفرٹ کر سکیں. یو وانٹ ٹو ٹیل دیم اینی تھنگ؟ WHO کا یہ رول یو نیڈ ٹو ٹیل دیم. I think that although the public has been understandably very alarmed, I think, and there are a large number of cases occurring. This is in large part due to the pleasant weather which we have been enjoying, and it's ideal breeding temperature and conditions for this mosquito which carries the virus. But I think it's important to note that the government is taking very strong steps to address the vector issues, that national guidelines have been set which have been tested and found to be very effective with regard to treatment. Many countries in Southeast Asia have gone through similar or even worse, much worse outbreaks as we are experiencing here in Pakistan. So luckily we have their experiences to rely on, and we can make good plans for the best treatment. And I think it is important. It's good that the community is very aware. It's important for them to understand that there are definite steps that are proven to be effective, which they can take. They can take action themselves to protect themselves and lower their risk for getting dengue virus. And the other important thing to notice is that in the majority of cases, this disease is not serious. It makes you feel very, very bad, like a very severe case of influenza, but it's very, very rare where the condition goes into serious bleeding complications or shock. And only in those conditions is hospitalization required.